چودھری رحمت علی جنہوں نے پاکستان کا نام تجویز کیا، ان کے ساتھ قیام پاکستان کے بعد کیا سلوک کیا گیا؟ بلوچستان میں پہلی مسلح بغاوت کی وجوہات اور اسباب کیا تھے؟ جنرل ایوب خان نے کس طرح بلوچستان میں نفرتوں کے وہ خاردار بیج بوئے جن کی فصل آج بھی کاٹنا پڑ رہی ہے؟ بوڑھے بلوچ سردار نوروز خان کو کس طرح قرآن ضامن دے کر پہاڑوں سے نیچے اترنے پر آمادہ کیا گیا اور پھر وعدہ خلافی کرتے ہوئے ساتھیوں سمیت پھانسی اور عمر قید کی سزائیں دے دی گئی؟ جمہوریت پسند سیاستدان میر شیر باز خان مزاری جن کا چند روز قبل انتقال ہوا، انہوں نے اپنی کتاب اے جرنی ٹو ڈس ایلیونمنٹ میں یہ سب باتیں تفصیل سے بیان کی ہیں، اور کتاب کہانی سیریز کے اس پروگرام میں ہم یہی سب کچھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ شیر باز خان مزاری کا شمار جمہوریت پر پختہ یقین رکھنے والے ان سیاستدانوں میں ہوتا ہے جن کی ہمارے معاشرے میں قدر نہیں کی گئی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی خود نوشت کا نام اے جرنی ٹو ڈس ایلیونمنٹ رکھا ہے۔ غلط فہمی یا مغالطے کا پردہ چاک ہونے پر جو احساس زیاں ہوتا ہے اسے ڈس ایلیونمنٹ کہا جاتا ہے، گویا جنہیں راستے میں خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور ہے، بلکہ غالب کے الفاظ مستعار لوں تو ترجمانی کا حق بہتر ادا کر پاؤں گا۔ ہیں خواب میں ہنوز جو جاگے ہیں خواب میں، غالب کی یہ پوری غزل ہی کمال ہے اور اس کا شمار میری پسندیدہ ترین غزلوں میں ہوتا ہے۔ کل کے لیے کر آج نہ خست شراب میں، یہ سوئے زن ہے ساقی کوثر کے باب میں، ہے آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں۔ بہرحال واپس اپنے موضوع کی طرف لوٹتے ہیں۔ شیر باز خان مزاری کی یہ کتاب جو 1999 میں آکسفورڈ پبلیشرز نے شائع کی، اسے پاکستانی تاریخ کی معتبر اور اہم ترین دستاویز کا درجہ حاصل ہے۔ 600 سے زائد صفحات پر مشتمل یہ کتاب میر شیر باز خان مزاری کے بیٹے شہریار خان مزاری نے مرتب کی ہے، اور میر شیر باز خان مزاری نے یہ کتاب پاکستان کے لوگوں کے نام جو بے رہبر ہی نہیں دھوکہ بھی کھائے ہوئے۔ شیر باز خان مزاری بچپن میں والد اور پھر والدہ کے انتقال کے باعث شفقت پدری اور ممتا سے محروم ہو گئے۔ کتاب کے آغاز میں شیر باز خان مزاری نے بلوچوں کی تاریخ اور اپنے خاندان سے متعلق دلچسپ معلومات فراہم کی، چونکہ ان کے بزرگوں نے انگریزوں کا بھرپور ساتھ دیا اور اس کے عوض مراعات حاصل کی، اس لیے انہوں نے اپنے آباء و اجداد کے کردار کا دفاع کرتے ہوئے لکھا ہے کہ آج کل جدید دور کے پنجابی تبصرہ نگاروں میں سکھا شاہی دور کی شدید بربریت کا حوالہ دیے بغیر برطانوی دور استعماریت پر تنقید کرنے کے رجحان کو واضح طور پر نوٹس کیا جا سکتا ہے۔ برطانوی حکام کے برعکس سکھوں نے مسلمانوں کو عبادت کے حق سے محروم کر دیا تھا، اذان پر پابندی لگا دی گئی تھی اور بڑے جانوروں کا گوشت کھانے پر سزائے موت دی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ ہزاروں مسلمان پنجابی لڑکیوں کو سکھوں نے جنسی غلام بنا لیا۔ لاہور میں بادشاہی مسجد کو بارود خانہ جبکہ مقبرہ جہانگیر کو گھوڑوں کے استبل میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ مسلمان ان سکھ حکمرانوں کو ظالم اور جابر سمجھتے تھے۔ سکھ راج کے مظالم اپنی جگہ قابل مذمت ہیں، مگر فرنگیوں کی آمد پر ان کے سہولت کار اور مددگار بن جانے والوں کا دفاع نہیں کیا جا سکتا۔ شیر باز خان مزاری نے اپنے بھائی میر بلخ شیر مزاری کی طرح موقع پرستانہ سیاست سے گریز کیا اور اصولوں پر کاربند رہے۔ ان جیسا عظیم انسان انگریزوں کا ساتھ دینے کے شرمناک کردار کی تعویلیں پیش نہ کرتا تو زیادہ بہتر ہوتا۔ بہرحال اپنی سوانح حیات کے آغاز میں ہی انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ چودھری رحمت علی جنہوں نے پاکستان کا نام تجویز کیا، قیام پاکستان کے بعد ان سے کیا سلوک کیا گیا۔ شیر باز خان مزاری لکھتے ہیں کہ چودھری رحمت علی 1948 میں پاکستان آئے تو سی آئی ڈی نے ان کا ہر جگہ
تعقب کیا اور جان بوجھ کر انہیں حکومت پاکستان کی طرف سے ناپسندیدگی کا تاثر دیا گیا۔ وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ تحریک پاکستان کے قائدین بک گئے ہیں اور حالات سے دل برداشتہ ہو کر یوں برطانیہ گئے کہ کبھی واپس لوٹ کر نہ آئے، اور وہیں پر 1951 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ سردار شیر باز خان مزاری کے زمانہ طالب علمی میں جب ان کا پورا خاندان یونینسٹ پارٹی کا حامی تھا تو انہوں نے اپنے خاندان سے بغاوت کرتے ہوئے مسلم لیگ کا جھنڈا لہرا دیا۔ قیام پاکستان کے بعد 1948 میں جب مہاراجہ ہری سنگھ کی طرف سے کشمیریوں پر مظالم کی خبر ملی تو رجحان مزاری سے مسلح لشکر لے کر کشمیریوں کی مدد کرنے نکلے، مگر انہیں سرحد پار جانے کی اجازت نہ ملی۔ سردار شیر باز خان مزاری لکھتے ہیں کہ وہیں پر ہی مجھے کشمیر کی حقیقی صورتحال کا اندازہ ہوا اور پاکستانی وزیر خارجہ کا یہ بیان سامنے آیا کہ جہاں کہیں گڑبڑ ہو سرحد کے قبائلی مداخلت کر کے لوٹ مار کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ وہ کشمیر میں داخل ہوئے اور جب مہاراجہ کی فوج نے راہ فرار اختیار کی تو اپنی کامیابی پر توجہ دینے اور سری نگر کی طرف پیش قدمی کرنے کے بجائے مال غنیمت کی آڑ میں لوٹ مار کرنے لگے۔ چنانچہ مزید تباہی سے بچنے کے لیے بارڈر پر سختی کر دی گئی۔ سردار شیر باز خان مزاری کا خاندان قبائلی علاقوں میں موجود جاگیر کے علاوہ سیٹلڈ ایریا میں بھی 3,30,000 ایکڑ زمین کا مالک تھا، مگر روایتی جاگیردارانہ مزاج انہیں چھو کر بھی نہیں گزرا۔ انہوں نے ظالمانہ وڈیرہ شاہی نظام سے متعلق ایک المناک واقعہ بھی اپنی کتاب میں بیان کیا۔ سردار شیر باز خان مزاری لکھتے ہیں کہ 1951 کے انتخابات میں رجحان کے سردار خاندان کے خلاف ایک ایسے شخص نے الیکشن لڑنے کی جسارت کی جس کا تعلق بلوچ قوم سے نہیں تھا۔ الیکشن تو وہ ہار گیا، مگر اس کے بعد اسے نشان عبرت بنا دیا گیا۔ سردار کے خلاف انتخابات میں حصہ لینے والے اس شخص کی ناک، کان اور زبان کاٹ کر اسے رجحان کی حدود سے باہر پھینک دیا گیا اور وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے مر گیا۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں گورنر پنجاب کا منصب ابتدائی سالوں میں جنرل سوار خان نے سنبھالے رکھا۔ سردار شیر باز خان مزاری لکھتے ہیں کہ جنرل سوار خان نے انہیں شوگر مل لگانے کی پیشکش کی جو انہوں نے مسترد کر دی۔ سردار شیر باز خان مزاری کے مطابق شوگر مل لگانے کا اجازت نامہ ابتدائی طور پر شیری مزاری کے والد سردار عاشق مزاری کے لیے تھا، مگر جنرل سوار خان نے بتایا کہ جنرل ضیاء الحق کی ہدایت پر یہ اجازت نامہ آپ کو دیا جا رہا ہے۔ سردار شیر باز خان مزاری نے کہا کہ نہ تو میرے پاس بجٹ ہے اور نہ ہی میں کاروباری آدمی ہوں کہ شوگر مل چلا سکوں۔ جنرل سوار خان نے پیشکش کی کہ قرضوں کا بندوبست ہو جائے گا اور حکومت کسی ایسے چنیوٹی تاجر کی خدمات آپ کے سپرد کر دے گی جو اس شوگر مل کو چلا سکے۔ سردار شیر باز خان مزاری نے پھر انکار کر دیا تو انہیں بتایا گیا کہ آپ کے بھائی میر بلخ شیر مزاری اور سردار نصر اللہ خان دریشک شوگر مل لگانے کا اجازت نامہ حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہیں، مگر حکومت یہ اجازت نامہ آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ سردار شیر باز خان مزاری نہ مانے تو آخرکار جنرل ضیاء الحق نے شوگر مل کا پرمٹ ان کے بڑے بھائی میر بلخ شیر مزاری اور ان کے پارٹنرز کو دے دیا۔ سردار شیر باز خان مزاری کی ذوالفقار علی بھٹو سے دوستی تھی اور انہوں نے اپنی خودنوشت میں بھٹو کی شخصیت سے متعلق کئی واقعات تحریر کیے ہیں جن سے بھٹو کی شخصیت اور مزاج کو سمجھا جا سکتا ہے۔ بھٹو کی منتقم مزاجی کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب وہ بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے بعد واپس آئے تو ان کے والد سر شاہ نواز بھٹو انہیں وزیر اعلیٰ سندھ محمد ایوب کھوڑو کے دفتر لے گئے۔ وزیر اعلیٰ ایم کھوڑو نے انہیں انتظار کروایا اور بھٹو کے لیے نوکری کی درخواست کا بھی مثبت جواب نہ دیا تو ذوالفقار علی بھٹو کے دل میں گرہ پڑ گئی۔ جب وہ سول مارشل ایڈمنسٹریٹر بنے تو سب سے پہلے ایم کھوڑو کو سبق سکھایا اور لاڑکانہ میں اس کے گھر کی چار دیواری گرا دی گئی۔ انتقامی کارروائیاں حد سے بڑھیں تو ایم کھوڑو اور اس کے خاندان نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ امریکی صدر جان ایف کینیڈی نے کہا تھا، اپنے دشمنوں کو معاف بے شک کر دو مگر انہیں بھولو مت۔
بھٹو نہ صرف اپنے دشمنوں کو یاد رکھتے بلکہ انہیں معاف بھی نہیں کیا کرتے تھے۔ سردار شیر باز خان مزاری بگٹی قبیلے کے سردار نواب اکبر بگٹی اور ان کے بھائی احمد نواز بگٹی کے بہنوئی بھی تھے۔ انہوں نے احمد نواز بگٹی کا بتایا ہوا ایک واقعہ بھی اپنے سوانح حیات میں بیان کیا ہے۔ سردار شیر باز خان مزاری اپنی خود نوشت اے جرنی ٹو ڈس ایلیونمنٹ میں لکھتے ہیں کہ احمد نواز بگٹی نے 1955 میں غیر ملکی خواتین کے اعزاز میں ایک ہوٹل میں تقریب منعقد کی۔ زلفی بھٹو جو اس ہوٹل میں موجود تھے وہ ان کے پاس آ گئے اور احمد نواز بگٹی سے کہا کہ کیا میں آپ کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں؟ بھٹو کی خواتین سے متعلق شہرت کے سبب احمد نواز بگٹی نے انکار کر دیا۔ بعد ازاں ذوالفقار علی بھٹو بطور صدر گورنر بلوچستان بزنجو کی دعوت پر کوئٹہ کلب گئے جہاں ایران کی شہزادی کے اعزاز میں عشائیہ کا اہتمام تھا۔ اپنی صدارتی میز سے انہوں نے احمد نواز بگٹی کی طرف اشارہ کیا جو صوبائی وزیر خزانہ تھے۔ بھٹو نے اے ڈی سی بھیج کر انہیں بلوایا اور اپنے ساتھ میز پر بیٹھ جانے کے بعد کہا، تمہیں یاد ہے جب تم نے مجھے اپنے ساتھ میز پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دی تھی؟ اب میری باری ہے۔ سردار شیر باز خان مزاری نے ریاست کلات کے پاکستان سے الحاق سے متعلق بھی روشنی ڈالی ہے۔ حاکم کلات میر احمد یار خان نے قائد اعظم سے ملاقات کے بعد ایک ایسا معاہدہ کیا جس کے تحت پاکستان نے کلات کی خود مختاری کو تسلیم کر لیا۔ حاکم کلات کو قانونی رائے دی گئی کہ کلات کی آزاد حیثیت برقرار ہے اور اسے پاکستان میں از خود ضم نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح مری، بگٹی اور ڈیرہ غازی خان کے قبائلی علاقوں سے متعلق بھی یہ دعویٰ تھا کہ یہ علاقے تقسیم ہندوستان کے بعد خود مختار ہیں۔ خان آف کلات ان علاقوں کو اپنی ریاست میں شامل کر کے بلوچ ریاست تشکیل دینے کا خواہاں تھا، مگر جب لسبیلا، مکران اور خاران نے پاکستان سے الحاق کا اعلان کر دیا تو خان آف کلات کے پاس پاکستان سے الحاق کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ رہا۔ جب میجر جنرل سکندر مرزا نے مارشل لا نافذ کرنے کا حکم جاری کیا تو اس کے اسباب اور وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی بتائی گئی کہ خان آف کلات کی طرف سے ریاست پاکستان سے علیحدگی کی تحریک چلائی جا رہی ہے۔ سردار شیر باز خان مزاری لکھتے ہیں کہ بات صرف اتنی سی تھی کہ خان آف کلات نے اپنی رہائش گاہ پر ریاست کلات کا پرچم لہرایا تھا۔ جب ریاست کلات، خیرپور اور بہاولپور کا پاکستان سے الحاق ہوا تو ان ریاستوں کے حاکموں کو تاحیات اپنی گاڑی پر ریاست کا پرچم لہرانے اور ٹائٹل سمیت تمام مراد استعمال کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ سردار شیر باز خان مزاری نے پہلا مارشل لا نافذ کیے جاتے وقت وزیر دفاع کی لاچارگی اور بے بسی کی تفصیل بھی بیان کی ہے۔ ان کے برادر اللہ نواب اکبر بگٹی وزیر مملکت برائے دفاع تھے۔ رات کو 11:30 بجے اکبر بگٹی نے شیر باز خان مزاری کو ٹیلی فون کر کے بتایا کہ کچھ گڑبڑ ہے، ہر طرف فوجی ٹرک نظر آ رہے ہیں۔ شیر باز خان مزاری نے ہنستے ہوئے کہا، تم وزیر دفاع ہو اور تمہیں یہ نہیں پتا کہ تمہارے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ چونکہ وہ دونوں بلوچی زبان میں بات کر رہے تھے اس لیے ٹیلی فون ٹیپ کرنے والوں نے ٹوک کر کہا، اردو بولو یا انگریزی، یہ زبان ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ نواب اکبر بگٹی نے دھاڑتے ہوئے کہا، تمہیں پتہ نہیں میں وزیر دفاع ہوں؟ اس شخص نے کہا، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ مارشل لا نافذ کیا جا چکا ہے؟ اس کے ساتھ ہی لائن کاٹ دی گئی۔ صرف یہی نہیں بلکہ جنرل ایوب خان کے دور میں بلوچستان میں نفرت کی ایسی فصل بوئی گئی جو آج تک کاٹنا پڑ رہی ہے۔ جنرل ایوب خان کے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بننے سے 2 روز قبل فوج نے ریاست کلات کا گھیراؤ کر لیا۔ فوجی آپریشن میں نہ صرف کئی افراد مارے گئے بلکہ خان آف کلات احمد یار خان کو گرفتار کر لیا گیا، جس کے بعد بلوچستان میں بغاوت پھوٹ پڑی۔ سردار نوروز خان جنہوں نے تاج برطانیہ کے خلاف مزاحمت کی تھی، انہوں نے 13 سالی کے باوجود 80 سال کی عمر میں ہتھیار اٹھا لیے اور ان کی قیادت میں ظاہری قبیلے نے مسلح جدوجہد شروع کر دی۔ اس مسلح بغاوت کے دوران نقصانات کا ذکر کرتے ہوئے سردار شیر باز خان مزاری لکھتے ہیں
کہ اپریل 1959 میں ان باغیوں نے ایران کی سرحد کے قریب پشین سکاؤٹس پر حملہ کیا اور فرنٹیئر کور کی ایک پوری پلاٹون کو مار ڈالا۔ چند روز بعد کوئٹہ کے قریب ایک فوجی کانوائے پر حملہ ہوا۔ غیر ملکی میڈیا نے خبر دی کہ گوریلا جنگ لڑنے والوں نے بمباری کے لیے استعمال کیے جا رہے پاک فضائیہ کے 3 جہازوں کو بھی مار گرایا ہے۔ قیام پاکستان کے بعد بلوچستان کی پہلی مسلح بغاوت کا سلسلہ 1.5 سال تک جاری رہا، یہاں تک کہ جنرل ریاض حسین نے سردار دودہ خان زہری یعنی سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان سردار ثناء اللہ زہری کے والد کو قرآن ضامن دے کر سردار نوروز خان کے پاس پہاڑوں پر بھیجا۔ سردار شیرباز خان مزاری کے مطابق جنرل ریاض حسین اس بات سے انکاری ہیں، مگر اس حوالے سے کوئی ابہام نہیں کہ سردار دودہ خان کو سردار نوروز خان کے پاس قرآن ضامن دے کر بھیجا گیا اور بتایا گیا کہ فوجی حکام نے ان کے تمام مطالبات تسلیم کر لیے، اس لیے اب وہ مسلح جدوجہد ترک کر کے نیچے آ جائیں۔ جب سردار نوروز خان اور ان کے ساتھی پہاڑوں سے نیچے اترے تو انہیں وعدہ خلافی کرتے ہوئے گرفتار کر لیا گیا۔ کچھ مزاحمت کاروں کو تو ڈکیت قرار دے کر وہیں قتل کر دیا گیا، جبکہ نوروز خان سمیت کئی علیحدگی پسندوں کو حیدرآباد جیل منتقل کر کے ایک اسپیشل ملٹری کورٹ میں ان کے خلاف مقدمہ چلایا گیا۔ سردار نوروز خان کو بڑھاپے میں عمر قید کی سزا سنا دی گئی، جبکہ ان کے باقی ساتھیوں کو سزائے موت دے دی گئی۔ سردار شیرباز خان مزاری اپنی سوانح حیات میں لکھتے ہیں کہ ایک فوجی افسر نے شناخت پریڈ کے لیے نوروز خان کے بیٹے کی لاش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نہایت بے رحمی سے پوچھا، کیا یہ تمہارا بیٹا ہے؟ نوروز خان نے ایک نظر اس فوجی افسر کی طرف دیکھا اور کہا، یہ سب بہادر جوان میرے بیٹے ہیں۔ تب اپنے مردہ ساتھیوں پر نظر ڈالتے ہوئے نوروز خان نے دیکھا کہ ایک نوجوان کی مونچھ نیچے ہو گئی ہے۔ اس نے پاس جا کر پھانسی پانے والے اس جوان کی مونچھ کو پیار سے تعاوت دیا اور کہا، میرے بیٹے، مرنے کے بعد بھی دشمن کو ایک لمحے کے لیے یہ سوچنے کا موقع نہیں دینا چاہیے کہ ہمیں کوئی پچھتاوا ہے۔ بوڑھا بلوچ سردار نوروز خان جسے قرآن ضامن دے کر پہاڑوں سے نیچے اتارا گیا، وہ 90 سال کی عمر میں دوران حراست ہی فوت ہو گیا۔ مارشل لا حکام نے اسی پر اکتفا نہ کیا، بلکہ بگٹی قبیلے کے نواب اور سابق وزیر دفاع نواب اکبر بگٹی کو قتل کے مقدمہ میں گرفتار کر کے اسپیشل ملٹری کورٹ میں ٹرائل کیا گیا اور پھر سزائے موت سنا دی گئی۔ 1.5 سال بعد سردار شیرباز خان مزاری ذوالفقار علی بھٹو کی مداخلت سے نواب اکبر بگٹی کو رہا کروانے میں تو کامیاب ہو گئے، مگر حکومت نے انہیں تمنداری کے منصب سے محروم کر دیا اور اپنے من پسند شخص کو بگٹی قبیلے کا سردار تعینات کر دیا گیا۔ نواب اکبر بگٹی نے جیل سے باہر آتے ہی جنرل ایوب خان کو للکارنا شروع کر دیا۔ جولائی 1962 میں ایوب خان نے اعلانیہ طور پر متنبہ کیا کہ اکبر بگٹی کی سزا ابھی ختم نہیں ہوئی اور اس پر دوبارہ نظر ثانی کی جا سکتی ہے۔ 22 اگست کو اکبر بگٹی ان احکامات کے تحت دوبارہ گرفتار کر لیے گئے کہ انہیں اچھے برتاؤ کی یقین دہانی پر رہا کیا گیا تھا، مگر انہوں نے اپنی قابل اعتراض سرگرمیاں پھر سے شروع کر دی ہیں۔ نواب اکبر بگٹی کی گرفتاری کے خلاف سردار عطا اللہ مینگل نے لیاری کے ککری گراؤنڈ میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے احتجاج کیا تو انہیں بھی گرفتار کر کے بغاوت کا مقدمہ بنا دیا گیا۔ سردار عطا اللہ مینگل کے ساتھ بھی وہی واردات ہوئی، انہیں قبیلے کی سرداری سے ہٹا کر ایک کٹ پتلی کو تمندار بنا دیا گیا۔ جب وہ شخص قبیلے کے اشتعال کا شکار ہو کر مارا گیا تو اس کے قتل کا مقدمہ درج کر کے سردار عطا اللہ مینگل اور ان کے بوڑھے والد کو مستقل حراست میں رکھنے کا بندوبست کر لیا گیا۔ اس دوران غوث بخش بزنجو سمیت کئی بلوچ رہنما گرفتار ہوئے۔ بلوچ شاعر گل خان نصیر کو حراست میں لے لیا گیا۔ جولائی 1963 میں نواب خیر بخش مری کو گرفتار کر کے انہیں بھی اسی طرح تمنداری کے منصب سے ہٹا دیا گیا۔ اے کے بروہی نواب اکبر بگٹی کے استاد تھے،
شیرباز خان مزاری نے ان کا مقدمہ لڑنے کے لیے AK بروہی سے ملاقات کی تو انہوں نے خاصی دلچسپی ظاہر کی اور کہا کہ وہ اکبر بگٹی کا مقدمہ ضرور لڑیں گے، لیکن 2 دن بعد ہی AK بروہی نے آنکھیں ماتھے پر رکھ لی اور مقدمہ لڑنے سے انکار کر دیا، کیونکہ انہیں حکومت کی طرف سے ایک ایسی پیشکش کی گئی جس سے وہ انکار نہ کر سکے۔ انہیں اکبر بگٹی کا مقدمہ نہ لڑنے کے عوض دلی میں پاکستان کا ہائی کمشنر بنا کر بھیج دیا گیا۔ سردار شیرباز خان مزاری کی شہرۂ آفاق تصنیف میں موجود دیگر تفصیلات سے آپ کو آگاہ کریں گے آئندہ قسط میں۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 0332841057 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔ جنرل ایوب خان کے دور میں ان کے بیٹے گوہر ایوب اور سمدھی جنرل حبیب اللہ خٹک نے کس طرح دونوں ہاتھوں سے دولت سمیٹی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے تحقیر آمیز انداز میں مادر ملت فاطمہ جناح کو بڑھیا کیوں کہا؟ جنرل یحییٰ خان نے شیخ مجیب الرحمان کو گالی دیتے ہوئے حرام زادہ کیوں کہا؟ ذوالفقار علی بھٹو برسر اقتدار آنے کے بعد پشاور کے گورنر ہاؤس میں ٹھہرے ہوئے تھے اور انہوں نے اسلام آباد سے وسکی منگوانے کے لیے خصوصی جہاز بھیجا تو ایک وفاقی وزیر نے انہیں خوش کرنے کے لیے اپنی بیوی کو بھی ساتھ بھیج دیا۔ یہ سب تفصیلات سردار شیرباز خان مزاری نے اپنی سوانح حیات میں بیان کی ہے۔ ان کی خود نوشت جرنی ٹو ڈس ایلیونمنٹ سے متعلق دوسری قسط میں ہم یہی سب کچھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ نئے سلسلے کتاب کہانی کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ فاطمہ جناح نے سیاسی قیادت کے پرزور اصرار پر جنرل ایوب خان کے خلاف صدارتی الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا تو سردار شیرباز خان مزاری ان کی انتخابی مہم چلانے والوں میں سر فہرست ہے۔ گورنر مغربی پاکستان نواب آف کالا باغ امیر محمد خان کی طرف سے میر شیرباز خان مزاری کو بدترین انتقامی کارروائیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ سردار شیرباز خان مزاری کے قریبی دوست ذوالفقار علی بھٹو جو جنرل ایوب خان کی کابینہ میں وفاقی وزیر تھے، وہ نہ صرف ڈکٹیٹر کی انتخابی مہم چلا رہے تھے بلکہ انہوں نے شیرباز خان مزاری کو بھی فاطمہ جناح کی حمایت سے دستبردار ہونے پر قائل کرنے کی کوشش کی اور مادر ملت کو بڑھیا قرار دیتے ہوئے ان سے متعلق انتہائی قابل اعتراض گفتگو کی۔ شیرباز خان مزاری اپنی سوانح حیات اے جرنی ٹو ڈس ایلیونمنٹ کے صفحہ نمبر 119 پر لکھتے ہیں کہ بھٹو نے مس فاطمہ جناح کو مضحکہ خیز انداز میں بوڑھی قرار دیتے ہوئے اصرار جاری رکھا۔ اس کی فاطمہ جناح سے متعلق گفتگو جو اکثر گٹر کی سطح تک گری ہوئی ہوتی میرے لیے باعث آزار ہوتی۔ اس نے دلیل دیتے ہوئے کہا اگر کل کو بھارت کے ساتھ جنگ چھڑ جاتی ہے تو ایک نحیف اور ضعیف عورت کیا کرے گی؟ وہ ہلاکت خیز صورتحال سے دوچار ہوگی۔ ایوب خان مرد ہے، اس کے مقابلے میں ایک توانا مرد۔ ملک کو اس کی ضرورت ہے۔ ہمیں اتا ترک جیسا نجات دہندہ درکار ہے اور ایوب خان ہی اس کام کے لیے موزوں ہیں۔ سردار شیرباز خان مزاری راجن پور اور کشمور میں فاطمہ جناح کے پولنگ ایجنٹ تھے۔ الیکشن کے دن وہ ایک پولنگ بوتھ پر پہنچے تو وہاں دیوار پر جنرل ایوب خان کی بڑی سی تصویر آویزاں تھی۔ شیرباز خان مزاری نے پریزائڈنگ افسر کے فرائض سر انجام دینے والے اسسٹنٹ کمشنر کو کہا کہ یا تو یہ تصویر یہاں سے ہٹائیں یا پھر اس کے ساتھ اتنی ہی بڑی تصویر فاطمہ جناح کی بھی آویزاں کریں۔ پریزائڈنگ افسر نہ مانا اور کہا کہ ایوب خان صدر ہیں، اس لیے ان کی تصویر لگانے میں کوئی حرج نہیں۔ شیرباز خان مزاری ڈٹ گئے اور کہا کہ اس وقت ایوب خان صدر نہیں بلکہ فاطمہ جناح کی طرح صدارتی امیدوار ہیں۔
اور پھر اس دوران ان کے ایک کارکن نے لپک کر ایوب خان کی تصویر نہ صرف اتار دی بلکہ اسے پھاڑ کر پھینک دی۔ اس خبر نے بہت اہمیت حاصل کی۔ نواب آف کالا باغ خاصے برہم ہوئے اور شیر باز خان مزاری کے خلاف غداری اور ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے چارجز لگا دیے گئے۔ جنرل ایوب خان نے سرکاری مشینری کے ذریعے بدترین دھاندلی کی۔ متعلقہ تھانے داروں نے بی ڈی ممبرز کو باقاعدہ تحویل میں لے کر ووٹ ڈلوائے، چنانچہ فاطمہ جناح ہار گئے۔ شیر باز خان مزاری لکھتے ہیں کہ الیکشن کے چند ماہ بعد میں فاطمہ جناح سے ملنے کے لیے ان کی رہائش گاہ موہتا پیلس کراچی گیا۔ مجھے یاد ہے دوران ملاقات ان کی گود میں ایک چھوٹا سا کتا موجود رہا۔ وہاں مزید 3 کتے بھی ہمارے ارد گرد گھوم رہے تھے اور ایک دوسرے پر بھونک رہے تھے۔ انہوں نے ازراہ تشویش مجھ سے پوچھا، کتوں کی موجودگی سے آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں؟ میں نے مس فاطمہ جناح کو بتانے کی کوشش کی کہ کس طرح حکومت نے الیکشن ان سے ہتھیا لیا۔ انہوں نے سب عذر تسلیم کرنے سے انکار کر دی اور کہنے لگیں اگر لوگ پرعزم ہوتے تو قطع نظر اس بات کے کہ انہیں کس قدر مشکلات کا سامنا تھا مجھے ووٹ ڈالتے۔ سردار شیر باز خان مزاری دعویٰ کرتے ہیں کہ جنرل ایوب خان کے دور میں اقربا پروری اور بدعنوانی عام ہو گئی۔ نقد رقم کی بطور رشوت ادائیگی، ٹرانسپورٹ روٹ، پرمٹ، امپورٹ اور ایکسپورٹ کے لیے لائسنس، کارخانے لگانے کے لیے اجازت نامے اور بینکوں کے ذریعے قرضوں کی منظوری دے کر سیاستدانوں کو خریدنے اور اپنے ساتھ ملانے کا چلن عام ہو گیا۔ جنرل ایوب خان کے فرزند ارجمند گوہر ایوب جو فوج میں کیپٹن تھے، انہوں نے بہتی گنگا سے ہاتھ دھونے کے لیے فوج کی ملازمت چھوڑ دی اور اپنے سسر جنرل حبیب اللہ خٹک سے مل کر کاروبار کرنا شروع کیا تو چند ہی برس میں گندھارا گروپ آف انڈسٹریز کے مالک بن گئے۔ شیر باز خان مزاری لکھتے ہیں کہ گوہر ایوب کی دولت کا تخمینہ ایک غیر ملکی ماہر ڈاکٹر فرانس پک نے $4 ملین لگایا اور اسی ایکسپرٹ کے مطابق ایوب خان جو کرپشن ختم کرنے کے لیے بندوق کے زور پر برسر اقتدار آیا تھا، اس کے خاندان کی دولت کا تخمینہ $10 سے $20 ملین لگایا گیا۔ سردار شیر باز خان مزاری اپنی خود نوشت میں لکھتے ہیں کہ فوجی افسروں میں زرعی زمین تقسیم کیے جانے کے علاوہ ان کے لیے نت نئی ہاؤسنگ سوسائٹیاں بھی بننے لگیں۔ فوجی افسر شہری زمین نہایت ارزاں نرخوں پر حاصل کرتے اور انتہائی پرکشش کمرشل ریٹ پر بیچ دیتے۔ ریٹائرڈ فوجی افسر بھی اپنے گھروں میں تنہائی کا شکار نہ رہے بلکہ سفیر بنا کر بھیج دیے گئے، سرکاری اداروں کے سربراہ لگا دیے گئے، صوبوں کے گورنر بنا دیے گئے اور بعض تو بہت امیر صنعت کار بن گئے۔ سینئر موسٹ فوجی افسروں نے جو پرتعیش طرز زندگی اختیار کر لیا تھا وہ ان کے سپاہیانہ پروفیشن سے ہرگز میل نہیں کھاتا تھا۔ سردار شیر باز خان مزاری نے اپنی اس کتاب میں اس کشمیر سیل کا بھی ذکر کیا ہے جس نے 1965 کی پاک بھارت جنگ مسلط کی۔ یوں تو جنرل گل حسن خان کے علاوہ دیگر کئی فوجی افسر بھی اس سیل کے ممبر تھے، مگر یہ سیل وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو کے زیر نگرانی کام کیا کرتا تھا۔ سردار شیر باز خان مزاری کا خیال ہے کہ جنرل ایوب خان فیلڈ مارشل تو بن گئے مگر ان کا جنگ لڑنے کا کوئی تجربہ نہیں تھا، اس لیے وہ عسکری معاملات پر بھٹو پر انحصار کرنے لگے۔ کشمیر آزاد کروانے کے لیے تیار کیے گئے آپریشن جبرالٹر سے متعلق لابنگ کے لیے بھٹو فوجی افسروں سے ملاقاتیں بھی کیا کرتے، جس پر آرمی چیف جنرل موسیٰ خان نے ایوب خان سے شکایت کی کہ بھٹو ان کے فوجی افسروں کی برین واشنگ کر رہے ہیں۔ سردار شیر باز خان مزاری بیان کرتے ہیں کہ اگست کے وسط میں پاک فوج کے تربیت یافتہ 7,000 گوریلے سیز فائر لائن عبور کر کے کشمیر میں داخل ہو گئے اور اپنی کارروائیوں کا آغاز کر دیا۔ بھارتی حکام بے خبر تھے مگر مقبوضہ کشمیر کے لوگ آزادی کی جنگ کے لیے کھڑے نہ ہوئے۔ بعض کشمیریوں نے تو مخبری کر کے ان پاکستانی گوریلوں کو گرفتار کروا دیا۔ شاید 1947 میں قبائلی مجاہدین کے ڈھائے گئے مظالم کے زخم ابھی تازہ تھے۔ آپریشن جبرالٹر اور پھر آپریشن گرینڈ سلام ناکام ہو گئے تو کھلی جنگ چھڑ گئی
جنرل ایوب خان نے اس ناکامی کا ذمہ دار بھٹو کو قرار دیتے ہوئے کابینہ سے فارغ کر دیا۔ اس دوران سردار شیرباز خان مزاری کے بھائی میر بلخ شیر مزاری حکومتی پارٹی کنونشن لیگ میں شامل ہو گئے، مگر شیرباز خان مزاری پہلے کمبائنڈ اپوزیشن پارٹیز نامی حکومت مخالف اتحاد میں شامل رہے اور پھر اپوزیشن جماعتوں پر مشتمل ڈیموکریٹک الائنس کمیٹی یعنی DAC کا حصہ بن گئے۔ اس دور میں بنگالیوں کے استحصال کا تذکرہ کرتے ہوئے شیرباز خان مزاری بتاتے ہیں کہ 1966 میں گزٹڈ سرکاری افسروں کی تعداد 5048 تھی اور ان میں سے صرف 1338 کا تعلق مشرقی پاکستان سے تھا۔ نان گزٹڈ سرکاری افسروں کی تعداد 1,09,254 تھی اور ان میں سے صرف 26,310 بنگالی تھے۔ جنرل ایوب خان کی رخصتی کے بعد تازہ دم ڈکٹیٹر جنرل یحییٰ خان نے اقتدار سنبھال لیا تو مشرقی پاکستان کے حالات مزید خراب ہونے لگے۔ 1970 کے عام انتخابات میں شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ نے اکثریت حاصل کر لی تو اقتدار منتقل نہ کیا گیا اور بھٹو کی دھمکی پر قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیا گیا۔ شیرباز خان مزاری لکھتے ہیں کہ میری دانست میں عوامی لیگ نے برسر اقتدار آنے کے لیے واضح طور پر اکثریت حاصل کی تھی اور کسی کو ان پر کسی قسم کی شرائط مسلط کرنے کا حق حاصل نہیں تھا۔ جیسا کہ شیخ مجیب کے سیاسی مخالفین کہتے ہیں کہ بنگالی الگ ملک بنانے کی خواہش رکھتے تھے، اگر یہ بات درست بھی ہے تو جمہوری اکثریت ہونے کے ناطے انہیں یہ حق حاصل تھا۔ اسے علیحدگی کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ علیحدگی کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ قوم کی اکثریت سے جدا ہونا، جبکہ بنگالی تو بذات خود اکثریت تھے اور ان کا یہ موقف بھی درست تھا کہ انہیں مسلسل نظر انداز کیا گیا۔ جنرل یحییٰ خان کے دور میں شیخ مجیب الرحمان سے مذاکرات ہوتے رہے، مگر مشرقی پاکستان کی سیاسی قیادت سے متعلق ان فوجی حکمرانوں کے حقیقی جذبات کیا تھے، اس بات کا اندازہ سردار شیرباز خان مزاری کی اس کتاب میں بیان کیے گئے ایک واقعہ سے ہوتا ہے۔ جب شیخ مجیب الرحمان نے مذاکرات کے لیے اسلام آباد آنے سے انکار کر دیا تو جنرل یحییٰ خان نے مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے ایک اہم کردار جنرل راؤ فرمان علی کو اسلام آباد بلایا۔ راؤ فرمان علی 20 فروری 1971 کو اسلام آباد پہنچے اور سیلیوٹ کرنے لگے تو جنرل یحییٰ خان پھٹ پڑے اور شیخ مجیب الرحمان سے متعلق کہنے لگے، میں اس حرام زادے کو سیدھا کر دوں گا۔ راؤ فرمان علی نے کہا، آپ جس شخص کی بات کر رہے ہیں وہ منتخب قیادت کی اکثریت کا رہنما ہے، اسے قید کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ یحییٰ خان نے پھر غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا، یہ حرامزادہ خود کو سمجھتا کیا ہے، اسلام آباد کیوں نہیں آیا؟ مشرقی پاکستان جل رہا تھا تو گنتی کے جن چند افراد نے بنگالیوں کے زخموں پر مرہم رکھنے کی کوشش کی ان میں سر فہرست میر شیرباز خان مزاری اور سردار اکبر بگٹی کے نام آتے ہیں۔ نواب اکبر بگٹی تو شیخ مجیب الرحمان سے اظہار یکجہتی کے لیے ڈھاکہ بھی گئے مگر پاکستان کو ٹوٹنے سے نہ بچایا جا سکا۔ جنرل یحییٰ خان کی حکومت عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک رہی تھی، اس لیے جب سقوط ڈھاکہ کی خبر ملی تو لوگ مشتعل ہو گئے اور پنجاب میں فوجیوں پر پتھراؤ کیا جانے لگا۔ چنانچہ عنان اقتدار سول مارشل ایڈمنسٹریٹر ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے کر دی گئی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اقتدار سنبھالنے کے بعد 3 صوبوں میں تو فوری طور پر گورنر لگا دی۔ پنجاب میں مصطفیٰ کھر کو گورنر بنایا گیا۔ سندھ میں ممتاز بھٹو نے وفاق کے نمائندے کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا، جبکہ صوبہ سرحد یعنی موجودہ خیبر پختونخوا میں حیات محمد شیرپاؤ کو گورنر بنا دیا گیا۔ بلوچستان میں شراکت اقتدار کا فارمولہ طے کرنے کے لیے 2 بڑے قبائلی سرداروں نواب خیر بخش مری اور سردار عطا اللہ بینگل کو اسلام آباد بلایا گیا، مگر نواب اکبر بگٹی کو شاید اس لیے نظر انداز کر دیا گیا کہ انہوں نے شیخ مجیب سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے بھٹو پر کڑی تنقید کی تھی۔ نواب اکبر بگٹی نے سول مارشل ایڈمنسٹریٹر ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف کوئٹہ میں جلوس نکالا تو بھٹو مرد آباد اروڑہ زندہ آباد کے نعرے لگ گئے۔ بھٹو مرد آباد کا نعرہ تو قابل فہم تھا مگر جنرل نیازی کو شکست دے کر ہتھیار ڈرلانے والے جنرل اروڑہ سے متعلق نعرے پر اسلام آباد میں بہت برا منایا گیا۔
نواب خیر بخش مہری اور سردار عطا اللہ مینگل نے بھٹو سے ملاقات کے دوران نہایت سرد مہری کا مظاہرہ کیا، کیونکہ ان کے نزدیک وہ بہت بڑے سردار تھے اور ذوالفقار علی بھٹو ایک معمولی ذمہ دار کا بیٹا تھا۔ سردار شیرباز خان مزاری اس ملاقات کی تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب بھٹو نے بلوچستان کی گورنرشپ دینے کی پیشکش کی تو مری قبیلے کے سردار نواب خیر بخش مری نے سرد مہری دکھاتے ہوئے منہ پھیر لیا اور جواب دینا بھی گوارا نہ کیا۔ بھٹو نے عطا اللہ مینگل کی طرف رخ کیا اور انہیں یہ عہدہ دینے کی پیشکش کی تو انہوں نے کہا کہ نواب خیر بخش مری اس منصب کے لیے موزوں رہیں گے۔ بھٹو نے ایک بار پھر نواب خیر بخش مری کی طرف منہ موڑا اور گورنر کا عہدہ قبول کرنے کی درخواست کی تو نواب خیر بخش مری نے پھر متکبرانہ انداز میں منہ پھیر لیا۔ اس موقع پر غوث بخش بزنجو نے مداخلت کی اور بھٹو کو کہا یہ سردار لوگ ہیں، ان کے لیے ایسی چیز ان کی شان کے خلاف ہے، آپ مجھے موقع دیں۔ بھٹو خود بھی بہت متکبر تھے اور انہیں عاجزی و انکساری کی مٹی میں گندھے لوگ پسند تھے، اس لیے غوث بخش بزنجو کو گورنر بلوچستان بنا دیا گیا۔ نواب اکبر بگٹی پر گزشتہ دور امریت میں 5 سال کے لیے سیاست میں حصہ لینے پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ نیشنل عوامی پارٹی جس نے بلوچستان سے اکثریت حاصل کی، نواب اکبر بگٹی کا شمار اس کے مرکزی رہنماؤں میں تو ہوتا تھا، مگر وہ پابندی کے باعث باقاعدہ عہدیدار نہیں بن سکتے تھے۔ اکبر بگٹی کے بلوچ دوستوں نے انہیں رسوا کرنے کا منصوبہ بنایا۔ جب نیب کی ورکنگ کمیٹی کا اجلاس شروع ہوا تو محمود عزیز کرد نے نشاندہی کی کہ اجلاس میں ایک اجنبی شخص موجود ہے۔ اکبر بگٹی ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ وہ شخص کون ہے، کیونکہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ کوئی یوں ان کی طرف انگلی اٹھا سکتا ہے۔ اس تذلیل پر نواب خیر بخش مری اور سردار عطا اللہ مینگل بھی خاموش بیٹھے رہے، جس پر اکبر بگٹی اس قدر خفا ہوئے کہ از خود جلاوطنی اختیار کر لی۔ انہیں اپنے دوستوں سے تو گلا تھا ہی، مگر ان کا سگا بھائی میر احمد نواز بگٹی بھی ان کی منشا و مرضی کے خلاف حکومت میں شامل ہو گیا اور صوبائی وزیر خزانہ کا عہدہ قبول کر لیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے برسر اقتدار آنے کے بعد ان کا سردار میر شیرباز خان مزاری سے لو اینڈ ہیٹ ریلیشن شپ رہا۔ میر شیرباز خان مزاری نے بھٹو سے متعلق کئی چونکا دینے والے واقعات تحریر کیے ہیں۔ مثال کے طور پر اس کتاب کے صفحہ نمبر 281 پر لکھتے ہیں کہ بھٹو نے پشاور کا دورہ کیا اور گورنر ہاؤس میں قیام کے دوران وسکی کا مطالبہ کیا۔ گورنر ارباب سکندر نے شائستگی سے بتا دیا کہ وہ چونکہ پینے کا شوق نہیں رکھتے، اس لیے شراب فراہم کرنے سے قاصر ہیں۔ بھٹو نے اسلام آباد سے وسکی لانے کے لیے اپنا جہاز بھیج دیا۔ جب جہاز واپس آیا تو اس میں شراب ہی نہیں، بھٹو کو کمپنی دینے کے لیے ایک وفاقی وزیر کی بیوی بھی تھی۔ مجھے اعتراف ہے کہ واقعی یہ حیرت زدہ کر دینے والی بات ہے۔ سردار شیرباز خان مزاری نے یہ واقعہ بھٹو کی شوقین مزاجی کے حوالے سے نہیں لکھا، بلکہ اس وفاقی وزیر کی خدمت گاری پر تعجب کا اظہار کیا ہے جس نے بھٹو کو خوش کرنے کے لیے برضا و رغبت اپنی اہلیہ کو ان کے پاس بھیج دیا۔ بھٹو نے بھرپور کوشش کی کہ شیرباز خان مزاری ان کی پارٹی میں شامل ہو جائیں۔ میر شیرباز خان مزاری کے بڑے بھائی میر بلخ شیر مزاری تو ہوا کا رخ دیکھ کر پیپلز پارٹی میں آ گئے، مگر شیرباز خان مزاری قومی اسمبلی میں آزاد گروپ کے قائد بن گئے۔ جب دستور ساز اسمبلی کا صدر منتخب کرنے کا مرحلہ آیا تو اپوزیشن ارکان نے شیرباز خان مزاری کو اپنا متفقہ امیدوار نامزد کیا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ ان ملاؤں کو میرے مقابلے میں کھڑا کرنے کے لیے میرا دوست ہی ملا تھا۔ بھٹو نے شیرباز خان مزاری کو دستبردار ہونے پر قائل کرنے کی کوشش کی، مگر وہ نہ مانے۔ سردار شیرباز خان مزاری 1973 کے آئین کو تشکیل دینے کے لیے بنائی گئی دستور ساز کمیٹی کے رکن تھے اور ان کا بھٹو سے کئی بار اختلاف ہوا۔ ایک مرتبہ تو بھٹو نے قومی اسمبلی میں گرما گرمی ہونے پر سردار شیرباز خان مزاری کو ایوان میں دھمکی بھی دے دی اور کہا کہ بھلے تم میرے دوست ہو لیکن میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں قتل ہونے والے سیاسی رہنماؤں کے پیچھے کون سا خفیہ ہاتھ کار فرما تھا، یہ اور اس کے علاوہ شیرباز خان مزاری کی کتاب میں بیان کیے گئے دیگر انکشافات آپ جان سکیں گے آئندہ قسط میں۔
اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 033284105337 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔ سردار شیر باز خان مزاری نے ذوالفقار علی بھٹو کو ہٹلر سے تشبیہ کیوں دی؟ ڈیرہ غازی خان سے ایم این اے ڈاکٹر نذیر احمد، خواجہ سعد رفیق کے والد خواجہ رفیق اور محمود خان اچکزئی کے والد عبدالصمد اچکزئی سمیت 70 کی دہائی میں جتنے سیاسی رہنما قتل ہوئے، کیا انہیں بھٹو کے حکم پر مارا گیا؟ بھٹو نے اپنے سیاسی گرو اور استاد جے رحیم کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ حیات محمد شیر پاؤ کے قتل کے پس پردہ محرکات کیا تھے؟ وہ کون سے دو سیاسی رہنما ہیں جنہیں بھٹو دور میں جھکانے کے لیے دوران حراست غیر فطری طور پر جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا؟ کیا یہ سچ ہے کہ بلوچستان میں مزاحمت کاروں کی کمر توڑنے کے لیے شاہ ایران نے پاک فوج کو کوبرا ہیلی کاپٹر فراہم کیے؟ سردار شیر باز خان مزاری کی خود نوشت اے جرنی ٹو ڈس ایلیونمنٹ میں ان سب موضوعات کا احاطہ کیا گیا ہے۔ ترازو کے سلسلے کتاب کہانی میں اس کتاب سے متعلق تیسرے پروگرام میں آج ہم یہی سب کچھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ بھٹو کے برسر اقتدار آنے کے بعد جے یو آئی اور نیپ نے بلوچستان اور صوبہ سرحد یعنی موجودہ خیبر پختونخوا میں مل کر حکومت بنائی۔ ولی خان کی نیشنل عوامی پارٹی نے صوبائی اسمبلی کی 13 نشستیں جیتی تھی، جبکہ خان عبد القیوم خان کی مسلم لیگ نے 10 نشستوں پر کامیابی حاصل کی تھی۔ مولانا مفتی محمود کی جمعیت علماء اسلام جس نے صرف 3 سیٹیں حاصل کی تھی، اسے بہت کلیدی اہمیت حاصل ہو گئی، کیونکہ اس کے بغیر کوئی بھی جماعت حکومت نہیں بنا سکتی تھی۔ مولانا مفتی محمود 3 نشستوں کے بدلے وزارت اعلیٰ لینا چاہتے تھے۔ خان عبد القیوم خان نہ مانے، مگر ولی خان انہیں وزیر اعلیٰ بنانے کو تیار ہو گئے۔ یوں خیبر پختونخوا میں مولانا مفتی محمود وزیر اعلیٰ جبکہ ارباب سکندر خلیل گورنر بن گئے۔ بلوچستان میں بھی نیپ اور جے یو آئی کے اتحاد کے نتیجے میں سردار عطا اللہ مینگل وزیر اعلیٰ اور غوث بخش برزنجو گورنر بلوچستان بن گئے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے نواب اکبر بگٹی کو گورنر بلوچستان بنانے کی پیشکش کی، مگر وہ یہ عہدہ قبول کرنے پر تیار نہ ہوئے۔ نواب اکبر بگٹی اپنے ساتھیوں کی طرف سے ناروا سلوک پر خفا تھے، اس لیے خود ساختہ جلاوطنی اختیار کر لے۔ ان کے بھائی احمد نواز بگٹی سردار عطا اللہ مینگل کی کابینہ میں وزیر خزانہ بن گئے۔ جب نواب اکبر بگٹی واپس آئے تو انہوں نے خفت مٹانے کے لیے بلوچ رہنماؤں کے خلاف بولنا شروع کر دیا۔ نواب اکبر بگٹی نے انکشاف کیا کہ نیب کے کچھ اجلاس جس میں وہ شریک رہے، ان میں مغربی پاکستان کو توڑنے کے منصوبے تیار کیے جاتے رہے۔ نواب اکبر بگٹی نے یہ بھی کہا کہ نیشنل عوامی پارٹی کی صوبائی حکومت اسلحے کا ایک بڑا ذخیرہ سمگل کر رہی ہے اور یہ اسلحہ پاکستان سے علیحدگی کی تحریک اور اپنے ذاتی لشکر تیار کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ سردار شیر باز خان مزاری نواب اکبر بگٹی کے ذاتی دوست ہی نہیں بلکہ ان کے بہنوئی بھی تھے۔ انہوں نے اکبر بگٹی کو مشورہ دیا کہ نیب کی بلوچستان قیادت سے آپ کے گلے بجا ہیں، مگر آپ بھٹو کے اعلی کار بنتے جا رہے ہیں۔ نواب اکبر بگٹی کی گواہی کے عین مطابق 10 فروری 1973 کو عراقی سفارت خانے سے اسلحہ کی ایک بڑی کھیپ پکڑی گئی۔ خفیہ اداروں نے دعویٰ کیا کہ یہ اسلحہ بلوچستان لے جانے کا منصوبہ تھا تاکہ علیحدگی پسندوں کے ہاتھ مضبوط کیے جا سکے۔ اس سازش کے الزام میں بھٹو نے 15 فروری کو بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے گورنروں کو برطرف کر دیا۔
بلوچستان میں نواب اکبر بگٹی کو نیا گورنر تعینات کر کے گورنر راج لگا دیا گیا تو خیبر پختونخوا میں مولانا مفتی محمود نے بھی بطور احتجاج حکومت چھوڑ دی۔ خیبر پختونخوا میں بھٹو نے ارباب سکندر خلیل کی جگہ اسلم خٹک کو گورنر بنا دیا۔ اسلحہ کی کھیپ برآمد ہونے سے متعلق سردار شیر باز خان مزاری لکھتے ہیں کہ برآمد ہونے والا اسلحہ بے شک بھٹو نے نہیں منگوایا ہوگا، لیکن اس موقع کا بھرپور فائدہ ضرور اٹھایا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں سیاسی مخالفین کی زندگیاں اجیرن کر دی گئیں۔ ڈیرہ غازی خان سے جماعت اسلامی کے MNA ڈاکٹر نذیر احمد 8 جون 1972 کو اس وقت قتل کر دیے گئے جب وہ اپنے ہومیوپیتھک کلینک پر موجود تھے۔ خواجہ سعد رفیق کے والد خواجہ محمد رفیق کو 20 دسمبر 1972 کو حکومت مخالف احتجاج کے دوران گولی مار دی گئی۔ محمود خان اچکزئی کے والد عبدالصمد خان اچکزئی 2 دسمبر 1973 کو اپنے گھر میں گرنیڈ حملے کے ذریعے قتل کر دی گئے۔ جمعیت علماء اسلام کے MPA اور بلوچستان اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر مولوی شمس الدین کو 13 مارچ 1974 کو تب قتل کر دیا گیا جب وہ اپنی کار میں قلعہ زوب جا رہے تھے۔ احمد رضا قصوری پر حملہ ہوا جس میں غلطی سے ان کے والد محمد احمد خان قصوری مارے گئے۔ ولی خان پر سوات میں قاتلانہ حملہ ہوا مگر وہ بچ نکلے۔ چودھری شجاعت کے والد چودھری ظہور الہی کو ڈیرہ بگٹی لے جا کر قتل کرنے کا منصوبہ تھا مگر نواب اکبر بگٹی نے اس منصوبے کا حصہ بننے سے انکار کر دیا۔ سردار شیر باز خان مزاری جو بھٹو کے دوست تھے انہیں بھی راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنایا گیا۔ غلام مصطفیٰ کھر اور صادق قریشی نے شیر باز خان مزاری کو دھمکی آمیز پیغام دیا تو انہوں نے بھٹو کو سخت پیغام دیتے ہوئے کہا، میں اپنے مرحوم دوست ڈاکٹر نذیر احمد کی طرح اتنا ہلکا نہیں کہ اپنا دفاع نہ کر سکوں۔ اگر کسی نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تو میں اس کے دانت توڑ دوں گا۔ پیر پگاڑا کے سابق خلیفہ علی بخش جنیجو جو پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے تھے، ان کے سانگھڑ میں قتل ہو جانے کے بعد پیر پگاڑا کے 6 عقیدت مندوں کو احاطہ عدالت سے اٹھا کر نہایت بے رحمی سے مار دیا گیا۔ سردار عطا اللہ مینگل قید تھے اور حیدرآباد سازش کیس کا سامنا کر رہے تھے تو ان کے بیٹے اسد اللہ مینگل کو نہ صرف قتل کر دیا گیا بلکہ ان کی لاش بھی غائب کر دی گئی۔ 8 فروری 1975 کو پیپلز پارٹی کے سینئر صوبائی وزیر حیات محمد شیر پاؤ قتل ہو گئے۔ سردار شیر باز خان مزاری کا دعویٰ ہے کہ حیات محمد شیر پاؤ کو اس کے قائد بھٹو کے حکم پر قتل کیا گیا۔ سردار شیر باز خان مزاری کے مطابق حیات محمد شیر پاؤ کے بھٹو سے اختلافات تھے اور وہ پیپلز پارٹی چھوڑنا چاہتے تھے۔ جب خیبر پختونخوا میں بم دھماکوں کا سلسلہ شروع ہوا تو بھٹو نے وفاقی وزیر رفیع رضا کو پشاور بھیجا جس نے حیات محمد شیر پاؤ پر الزام لگایا کہ بم دھماکوں کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے اس کے ماسٹر مائنڈ وہ ہیں۔ جس دن رفیع رضا نے بھٹو کے کہنے پر یہ الزام لگایا اس سے اگلے روز ہی حیات محمد شیر پاؤ قتل ہو گئے اور ان کے قتل کا مقدمہ ولی خان کے خلاف درج کر لیا گیا۔ سردار شیر باز خان مزاری نے بھٹو دور میں سیاسی کارکنوں پر مظالم کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ جب ولی خان کو گرفتار کیا گیا تو ان کے بیٹے اسفندیار ولی کو بھی گرفتار کر کے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ سیاسی کارکنوں کی طرح میڈیا کو بھی بدترین غنڈہ گردی کا سامنا تھا۔ فروری 1972 میں نقاب پوش گروہ روزنامہ جنگ کوئٹہ کے دفتر میں داخل ہو گیا اور لوٹ مار کی۔ ڈان گروپ کے مالک خواجہ رحمان پر کراچی بوٹ کلب میں قاتلانہ حملہ ہوا۔ خوش قسمتی سے خواجہ رحمان اس حملے میں بچ نکلے مگر کچھ عرصہ بعد خواجہ رحمان کی بیٹی پر قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ سردار شیر باز خان مزاری لکھتے ہیں کہ چند ماہ بعد جب ڈان گروپ کے CEO خواجہ رحمان نے مجھے بتایا کہ انہوں نے اور ان کے برادر ان لا محمود ہارون نے بھٹو سے معافی مانگ لی ہے تو مجھے قطعاً حیرت نہ ہوئی۔ معافی مل جانے کے بعد بھٹو نے محمود ہارون کو بنگلہ دیش میں پاکستانی سفیر بنا کر بھیج دیا۔
ملتان سے MNA کسور گردیزی جو نیشنل عوامی پارٹی کے سیکرٹری جنرل تھے، ان کے ساتھ کیسا غیر انسانی سلوک کیا گیا، یہ تفصیل بھی سردار شیرباز خان مزاری نے اپنی اس کتاب میں بیان کی ہے۔ سردار شیرباز خان مزاری اپنی سوانح حیات میں لکھتے ہیں کہ بعد ازاں کسور گردیزی نے شکستہ آواز کے ساتھ نہایت جذباتی انداز میں اپنے ساتھ روا رکھے گئے خوفناک سلوک کی روداد سنائی۔ پولیس نے انہیں ایک انڈا، آلو اور پیاز تھماتے ہوئے کہا کہ تم ان تینوں میں سے کسے اپنی مقد میں لینا چاہو گے۔ اس تضحیک آمیز اور ظالمانہ سلوک کے بعد ان کے ساتھ زبردستی لواطت کی دھمکی دی گئی۔ ان کی خوش قسمتی کہ اس دھمکی پر عمل درآمد نہ ہوا، البتہ انہیں مضبوط چھڑی سے پیٹا جاتا اور پھر برہنہ حالت میں برف کی سل پر لیٹنے پر مجبور کیا جاتا۔ سردار شیرباز خان مزاری نے لکھا ہے کہ ہر شخص کسور گردیزی کی طرح خوش قسمت نہیں ہوتا۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ بھٹو دور میں کم از کم 2 سیاستدانوں کے ساتھ دوران حراست زبردستی جنسی زیادتی کر کے انہیں توڑنے کی کوشش کی گئی۔ ایک مسلم لیگی رہنما تھے جو بعد ازاں پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے، جبکہ دوسرے مذہبی جماعت کے مرکزی رہنما غالباً جماعت اسلامی کے امیر میاں طفیل ہیں، جن کے ساتھ یہ گھناؤنی حرکت کی گئی۔ سردار شیرباز خان مزاری کے مطابق بھٹو کے شر سے پیپلز پارٹی کے لوگ بھی محفوظ نہ تھے۔ جسٹس عبد الرحیم کے صاحبزادے جلال الدین عبد الرحیم جو JA رحیم کے نام سے مشہور تھے، ان کا تعلق مشرقی پاکستان سے تھا۔ JA رحیم بنگالی دانشور اور سول سرونٹ تھے۔ محمد علی بوگرا کے دور میں سیکرٹری خارجہ کے طور پر کام کیا۔ وہ نہ صرف بھٹو کے گرو تھے بلکہ ان کا شمار پیپلز پارٹی کے بانی ارکان میں ہوتا تھا۔ سقوط ڈھاکہ کے بعد وہ بنگلہ دیش جانے کے بجائے پاکستان میں رہے اور بھٹو دور میں وفاقی وزیر بنائے گئے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے گرو پیپلز پارٹی کے پہلے سیکرٹری جنرل اور وفاقی وزیر کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا، یہ دردناک کہانی بھی شیرباز خان مزاری نے اپنی خود نوشت میں بیان کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ 2 جولائی 1974 کی شام JA رحیم کو پیپلز پارٹی کے دیگر سینئر رہنماؤں کے ہمراہ ایوان وزیر اعظم عشائیے پر مدعو کیا گیا۔ عشائیے کا وقت 8 بجے تھا، مگر میزبان بھٹو تشریف نہ لائے۔ آدھی رات ہو چکی تو JA رحیم، جن کی عمر 70 سال سے زیادہ تھی، ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ بھٹو اپنے مہمانوں کی توہین کر رہے ہیں اور یوں ظاہر کر رہے ہیں جیسے پاکستان ان کا ذاتی راجواڑہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ راجہ آف لاڑکانہ کا مزید انتظار نہیں کر سکتے اور گھر جا رہے ہیں۔ جب بھٹو تشریف لائے تو رفیع رضا نے انہیں JA رحیم کی گستاخی سے متعلق آگاہ کیا۔ JA رحیم سو رہے تھے تو صبح سویرے وزیر اعظم بھٹو کے چیف سیکیورٹی افسر سعید احمد خان آن دھمکے اور کہا کہ وہ وزیر اعظم کا خصوصی پیغام پہنچانے آئے ہیں۔ دروازہ کھلتے ہی FSF کے جوان JA رحیم پر چڑھ دوڑے۔ بوڑھا شخص گر گیا۔ اسے رائفلوں کے بٹ، ٹھڈے، گھونسے اور مکے تب تک مارے جاتے رہے جب تک وزیر اعظم کا پیغام بہت اچھی طرح نہ پہنچ گیا۔ پھر JA رحیم اور اس کے بیٹے کو جیپ میں ڈال کر قریبی پولیس اسٹیشن لے جایا گیا۔ وہ شخص جسے بھٹو اپنا گرو اور استاد کہتے تھے، اس کی سزا یہیں پر ہی ختم نہ ہوئی بلکہ کچھ عرصہ بعد ایک مرتبہ پھر گھر سے اٹھا کر نامعلوم مقام لے جایا گیا اور تب تک تشدد کا نشانہ بنایا جاتا رہا۔ سگریٹ سے ان کا جسم داغا جاتا رہا جب تک ان پر بے ہوشی طاری نہ ہو گئی۔ یہی نہیں بلکہ JA رحیم کو سبق سکھانے کے لیے ان کے بیٹے کے ساتھ بھی زبردستی لواطت کی گئی۔ سردار شیرباز خان مزاری کے مطابق یہ سب بھٹو کی ہدایت پر جام صادق علی نے کروایا۔ سردار شیرباز خان مزاری کا خیال ہے کہ بھٹو کے شیطانی مزاج کا جاگیردارانہ نظام سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، کیونکہ 1919 کے لاڑکانہ گزیٹیئر کے مطابق نمایاں جاگیرداروں میں بھٹو خاندان کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ جب وہاں لاکھوں ایکڑ جاگیر کے مالک زمیندار موجود تھے تو بھٹو خاندان صرف 6709 ایکڑ کا مالک تھا۔ بھٹو خاندان سر شاہنواز بھٹو کی وجہ سے نمایاں ہوا۔
سردار شیرباز خان مزاری کے مطابق بھٹو دراصل احساس کمتری میں مبتلا تھے، کیونکہ ان کی والدہ نچلی ذات کے ہندو خاندان سے تعلق رکھنے والی رقاصہ تھی، جن سے سر شاہ نواز بھٹو نے شادی کی تو وہ مسلمان ہو گئی۔ سردار شیرباز خان مزاری نے بھٹو کو ہٹلر سے تشبیہ دی ہے اور بھٹو کے قریبی ساتھی رفیع رضا کی کتاب ذوالفقار علی بھٹو اینڈ پاکستان کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ بھٹو کو ہٹلر کے ساتھ موازنہ کرنا پسند تھا۔ وہ اپنے وزیر اطلاعات کوثر نیازی کو ہٹلر کے وزیر اطلاعات جوزف گوئبلز پر سبقت لے جانے کو کہتے، سندھ میں ممتاز بھٹو کو ہٹلر کے طاقتور ترین ساتھی ہینرچ ہیملر جیسا بن جانے کو کہتے، اور مجھے یعنی رفیع رضا کو بطور وزیر پیداوار ہٹلر کے وزیر برائے جنگی پیداوار البرٹ اسپیئر سے تشبیہ دیتے۔ شیرباز خان مزاری نے یہ انکشاف بھی کیا ہے کہ جب سردار خیر بخش مری نے قومی اسمبلی کی نشست چھوڑ دی اور ضمنی الیکشن ہوا تو آرمی چیف جنرل ٹکا خان پیپلز پارٹی کے امیدوار کی انتخابی مہم چلاتے رہے۔ بھٹو دور میں ہی بلوچ رہنماؤں سردار عطا اللہ مینگل، سردار خیر بخش مری، میر گل خان ناصر اور غوث بخش بیزنجو کو گرفتار کر کے حیدرآباد سازش کیس میں ان کا ٹرائل کیا گیا۔ ولی خان سمیت پشتون رہنما بھی گرفتار ہوئے۔ بلوچستان میں مری اور مینگل قبائل کے خلاف بدترین فوجی آپریشن ہوا، جس کی قیادت جنرل ٹکا خان نے کی، جو پہلے ہی بچر آف بنگال کے نام سے جانے جاتے تھے۔ سردار شیرباز خان مزاری لکھتے ہیں کہ اس دوران ایک گاؤں مالی میں فوجیوں نے گھر گھر تلاشی کے دوران مردوں اور عورتوں کو قطار میں کھڑا کرنا شروع کیا، تو بلوچ شاعر میر گل خان ناصر کے بھائی میر لونگ خان، جن کی عمر 72 سال تھی، اپنی بیساکھیوں پر چلتے ہوئے باہر نکلے اور فائرنگ کرنا شروع کر دی، کیونکہ ان کے مطابق فوجیوں نے ان کی خواتین اور بلوچ روایات کا تقدس پامال کیا تھا۔ جوابی فائرنگ میں گاؤں کے 35 افراد مارے گئے۔ سردار شیرباز خان مزاری کے مطابق فوجی آپریشن کے دوران مری قبائل کے علاقہ میں پاک فضائیہ کی خدمات حاصل کر کے بمباری کی گئی۔ سردار شیرباز خان مزاری اپنی سوانح حیات کے صفحہ نمبر 352 پر لکھتے ہیں کہ ہرنائی کے ایک چائے خانہ میں ملاقات کے دوران فوج کے ایک صوبیدار نے بتایا کہ وہ مری قبائل کے خلاف آپریشن میں حصہ لینے والے چھاتا برداروں میں شامل تھا۔ رات کو پیراشوٹ کے ذریعے مری قبائل کے علاقوں میں اتارا گیا۔ صبح ہوتے ہی آبادی کو گھیر لیا گیا اور مزاحمت کرنے والوں کو مارنے کے بعد گاؤں کے سب گھروں کو آگ لگا دی گئی۔ جب میں نے مری قبائل کی خواتین سے متعلق پوچھا تو اس نے بتایا کہ ہم صرف خوبصورت خواتین کو اپنے ساتھ لے گئے اور باقی عورتوں کو وہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ ایک اور معتبر نے بتایا کہ لورالائی بازار میں سب کو معلوم تھا کہ مری قبیلے کی 8 نوجوان لڑکیوں کو جنسی تلذذ کے لیے فوجی بیرکوں میں رکھا گیا ہے۔ سردار شیرباز خان مزاری نے یہ انکشاف بھی کیا ہے کہ فوجی آپریشن کے دوران اگر خواتین سے جنسی زیادتی کی شکایت اعلیٰ فوجی حکام تک پہنچ بھی جاتی تو اس گھناؤنے جرم کا ارتکاب کرنے والے فوجیوں کو محض ایکسا ڈرل کی سزا دی جاتی۔ شیرباز خان مزاری کے مطابق بلوچ مزاحمت کار پہاڑوں پر قائم اپنی پناہ گاہوں سے گوریلا جنگ جاری رکھے ہوئے تھے، مگر شاہ ایران نے اپنے فوجی عملے کے ہمراہ ویتنام جنگ میں استعمال ہونے والے امریکی ساختہ 30 کوبرا ہیلی کاپٹر بھیج کر اس جنگ کا پانسا پلٹ دیا۔ 3 ستمبر 1974 کو شاہ ایران کی مدد سے آپریشن چمالانگ شروع کیا گیا، جس نے بلوچ گوریلوں کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ ایک ہی دن میں 125 بلوچ مزاحمت کار مارے گئے، جبکہ 900 کو گرفتار کر لیا گیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ 50,000 بھیڑیں اور 550 اونٹ بھی تحویل میں لے لیے گئے۔ یہ مویشی ان بلوچوں کی بقا کے لیے بہت اہم تھے اور ان کی وجہ سے انہیں مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ سردار شیرباز خان مزاری کی کتاب کا تذکرہ جاری ہے۔ اس کتاب سے متعلق چوتھے اور آخری حصے کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز، تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 03328410 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن
یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔ کیا یہ بات درست ہے کہ میر حاصل بزنجو مرحوم کے والد میر غوث بخش بزنجو ایرانی خفیہ ایجنسی ساواک کے لیے کام کرتے رہے؟ میر شیر باز خان مزاری نے سابق گورنر اور وزیر اعلیٰ پنجاب غلام مصطفیٰ کھر پر غداری کا سنگین ترین الزام کیوں عائد کیا؟ آصف زرداری کے والد حاکم علی زرداری نے بھٹو کے خلاف گڑھی خدا بخش میں تقریر کب کی؟ جنرل ضیاء الحق نے نوابزادہ نصر اللہ خان کی جماعت پر تانگا پارٹی کی پھپتی کیوں کسی؟ جنرل ضیاء الحق نے میر شیر باز خان مزاری کے بیٹے کی شادی میں شرکت کی خواہش ظاہر کی، مگر بلوچ سردار نے انہیں شادی پر بلانے سے کیوں انکار کر دیا؟ شیر باز خان مزاری کی سوانح حیات اے جرنی ٹو ڈس ایلیونمنٹ سے متعلق چوتھے اور آخری پروگرام میں ہم یہی سب کچھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج کی کتاب کہانی کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ سردار شیر باز خان مزاری جو اپوزیشن اتحاد UDF میں فعال کردار ادا کرتے رہے، ان پر ایک اور بھاری ذمہ داری آن پڑی جب بلوچ اور پشتون قیادت قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہی تھی تو نیب پر پابندی لگا دی گئی۔ قوم پرست رہنماؤں نے سردار شیر باز خان مزاری سے گزارش کی کہ نیب کے متبادل کے طور پر نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی یعنی NDP کے نام سے ایک نئی سیاسی جماعت کی تنظیمیں نو کریں اور اس کی سربراہی بھی قبول کریں۔ یہ وہ دور تھا جب اپوزیشن رہنما بھٹو کے خوف سے کوئی ذمہ داری قبول کرنے سے کتراتے تھے۔ جب شیر باز خان مزاری NDP کے سربراہ بن گئے تو 3 اہم شخصیات نے ان کی پارٹی کا سیکرٹری جنرل بننے کی خواہش ظاہر کی۔ شیر باز مزاری کے مطابق اردو ڈائجسٹ کے ایڈیٹر الطاف حسن قریشی اور اعجاز حسن قریشی نے رابطہ کیا اور کہا کہ SM ظفر کو پارٹی کا سیکرٹری جنرل بنا دیں تو وہ آپ کی پارٹی میں شامل ہونے کو تیار ہیں۔ دوسرے شخص رفیق باجوہ تھے اور ان کے لیے بھی قریشی برادران نے ہی رابطہ کار کا کردار ادا کیا۔ سردار شیر باز خان مزاری کے مطابق انہوں نے واضح کر دیا کہ اگر یہ لوگ پارٹی میں شامل ہونے کے لیے مخلص ہیں تو عام ممبر کے طور پر آ جائیں، عہدے کے لیے منتخب کرنے کا فیصلہ دیگر پارٹی ممبرز پر چھوڑ دیں۔ ڈھاکہ میں ہتھیار ڈالنے والے جنرل امیر عبداللہ خان نیازی نے بھی NDP میں شمولیت کی خواہش کا اظہار کیا، لیکن شیر باز خان مزاری نے معذرت کر لی۔ شیر باز خان مزاری نے میر حاصل بزنجو کے والد میر غوث بخش بزنجو سے متعلق نہایت سنگین نوعیت کے الزامات عائد کیے ہیں۔ شیر باز خان مزاری نے شاہ ایران رضا شاہ پہلوی کے دوست اور ایرانی خفیہ ادارے ساواک کے سربراہ جنرل حسین فردوس کی خودنوشت دا رائز اینڈ فال آف پہلوی ڈائنسٹی کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب غوث بخش بزنجو گورنر بلوچستان تھے تو انہوں نے بھٹو کے ہمراہ 1972 میں ایران کا دورہ کیا۔ انہیں بہت بڑی رقم دی گئی تاکہ بلوچ قوم پرستی کو سرحد کے اس پار یعنی ایران کی طرف پھیلنے سے روکا جا سکے۔ بزنجو 1979 میں شاہ ایران کا تختہ الٹائے جانے تک ایرانی خفیہ ادارے ساواک کے لیے کام کرتے رہے۔ سردار شیر باز خان مزاری کا کہنا ہے کہ اگرچہ غوث بخش بزنجو کے دوستوں کو مکمل طور پر اندازہ نہیں تھا کہ وہ کس قدر دغا کر رہے ہیں، مگر ہم میں سے بیشتر کو اس پر اعتماد نہ تھا۔ جب قوم پرست بلوچ رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا تو غوث بخش بزنجو کو بھی حراست میں لے لیا گیا، مگر سردار شیر باز خان مزاری کے مطابق وہ بھٹو سے ملے ہوئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ باقی بلوچ رہنماؤں کو تو جیل میں بدترین حالات کا سامنا تھا، مگر غوث بخش بزنجو میاں والی کے سرکاری ریسٹ ہاؤس میں مہمان کے طور پر قیام پذیر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ سردار عطا اللہ مینگل اور نواب خیر بخش مری سمیت کسی بلوچ سردار کو ان پر اعتماد نہ رہا۔
میر شیر باز خان مزاری نے یہ انکشاف بھی کیا ہے کہ جب جنرل ضیاء الحق مارشل لا لگانے کے بعد اپوزیشن رہنماؤں سے ملنے کے لیے آئے تو غوث بخش بزنجو نے کوئی آر محسوس کیے بغیر کہہ دیا کہ ان کی گاڑی پرانی ہو چکی ہے، اس لیے انہیں ایک نئی مرسیڈیز کار دی جائے۔ جنرل ضیاء الحق نے فوری طور پر فرمائش پوری کر دی اور غوث بخش بزنجو کو نئی مرسیڈیز کار مل گئی۔ جب بھٹو کے خلاف تحریک چل رہی تھی تو میر شیر باز خان مزاری، تحریک استقلال کے سربراہ ایئر مارشل اصغر خان اور جمعیت علماء پاکستان کے مولانا شاہ احمد نورانی کا شمار ہارڈ لائنرز میں ہوتا تھا۔ سردار شیر باز خان مزاری نے دعویٰ کیا ہے کہ بھٹو نے ان تینوں کو قتل کروانے کے لیے ایک خوفناک سازش تیار کی۔ وہ اپنی سوانح حیات اے جرنی ٹو ڈس ایلیونمنٹ میں لکھتے ہیں کہ پی این اے کے ہونے والے ایک اجلاس کے دوران اصغر خان نے ایک پریشان کن خبر سنائی، چونکہ ہم میں سے چند ایک کو باخبر کیا گیا تھا کہ ہمارے میزبان ارشد چودھری خفیہ ادارے کے اعلی کار ہیں، اس لیے اصغر خان نے کہا ممکن ہے کمرے میں جاسوسی آلات نصب ہوں، اس لیے آپ سب باہر چلیں تاکہ میں خفیہ اداروں میں اپنے ذرائع سے حاصل ہونے والی معلومات شیئر کر سکوں۔ ان معلومات کے مطابق بھٹو نے پی این اے کے ہارڈ لائنرز کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ شیر باز خان مزاری کے مطابق انہیں راستے سے ہٹانے کے لیے پیپلز پارٹی کے دو رہنماؤں غلام مصطفیٰ کھر اور مولانا کوثر نیازی کو قربانی کا بکرا بنایا جانا تھا۔ منصوبہ یہ تھا کہ پہلے غلام مصطفیٰ کھر اور مولانا کوثر نیازی کو قتل کیا جائے اور اس کا الزام پی این اے پر لگا دیا جائے۔ پیپلز پارٹی کے کارکن مشتعل ہو کر گھروں میں داخل ہو کر میر شیر باز خان مزاری، ایئر مارشل اصغر خان اور مولانا شاہ احمد نورانی کو مار ڈالے۔ سردار شیر باز خان مزاری کے اس دعوے کو بے بنیاد قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ پیپلز پارٹی کے ایک رہنما اور وزیر اطلاعات و نشریات مولانا کوثر نیازی، جنہیں قربان کیا جانا تھا، انہوں نے خود اعتراف کیا کہ انہیں قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا، اور جنرل فیض علی چشتی نے بھی اپنی خود نوشت بیٹریلز آف انادر کائنڈ میں اس منصوبے کا ذکر کیا ہے۔ سردار شیر باز خان مزاری نے غلام مصطفیٰ کھر سے متعلق بھی سنگین نوعیت کے انکشافات کیے ہیں، جن کا ذکر ہم آگے چل کر کریں گے۔ جب پی این اے کے پلیٹ فارم سے اپوزیشن جماعتیں بھٹو کے خلاف تحریک چلا رہی تھی تو مرکزی رہنماؤں کو گرفتار کر کے سہالہ ریسٹ ہاؤس میں قید کر دیا گیا۔ شیر باز خان مزاری لکھتے ہیں کہ نماز کا وقت ہوا تو سب نے مولانا مفتی محمود کی امامت میں باجماعت نماز پڑھی، مگر علامہ شاہ احمد نورانی نے یہ کہتے ہوئے نماز پڑھنے سے انکار کر دیا کہ دیوبندیوں کے پیچھے ان کی نماز نہیں ہوتی۔ شیر باز خان مزاری کا خیال ہے کہ بھٹو پی این اے سے مذاکرات میں سنجیدہ نہیں تھے اور صرف وقت ضائع کر رہے تھے، مگر وقت مٹھی میں بند ریت کی مانند ان کے ہاتھ سے پھسل رہا تھا۔ مولانا کوثر نیازی نے 3 جولائی کو بھٹو کو بتایا کہ مارشل لا لگنے والا ہے، اور یہ بات باخبر سردار عبد القیوم نے دی ہے۔ بھٹو نے سردار عبد القیوم کے ساتھ ملاقات سے انکار کرتے ہوئے نہایت بے اعتنائی سے کہا، یہ لوگ مجھ سے ملنے کا بہانہ ڈھونڈتے ہیں۔ بھٹو کو اسی روز شام کے وقت ڈی جی آئی SI جنرل غلام جیلانی اور ڈی جی آئی بی راؤ رشید نے خبر دی کہ فوج کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے اور فوج بہت جلد حرکت میں آنے کی تیاریاں کر رہی ہے۔ ان دونوں کی موجودگی میں بھٹو نے کور کمانڈروں کو ٹیلی فون کر کے پوچھا کہ سب خیر خیریت ہے، کوئی غیر معمولی بات تو نہیں؟ کور کمانڈروں نے یقیناً یہی کہا ہوگا کہ راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے، اور یوں بھٹو مطمئن ہو گئے۔ رات 10 بجے مولانا مفتی محمود، پروفیسر غفور احمد اور نوابزادہ نصر اللہ خان نے بھٹو سے ملاقات کی اور پی این اے کے تجویز کردہ 9 اضافی نکات ان کے حوالے کیے۔ بھٹو نے کہا کہ وہ ان نکات کے حوالے سے اپنی ٹیم سے مشاورت کریں گے، اور پھر وہ 7 والے کمرے میں چلے گئے۔ کوثر نیازی نے کہا کہ ان نکات میں کچھ نیا نہیں ہے، ہمیں یہ مسودہ قبول کر لینا چاہیے۔ حفیظ پیرزادہ نے کہا ہرگز قبول نہ کریں، انہیں جھکنے دیں، یہ کہتے ہیں کہ ان کے جرنیلوں سے رابطے ہیں، سب بکواس ہے، جرنیل آپ کے ساتھ ہیں۔ مولانا کوثر نیازی نے ایک بار پھر
معقولیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ڈیڈ لاک ختم کرنے کے لیے ہمیں آج ہی معاہدے پر دستخط کر دینے چاہیے۔ بھٹو نے کہا، دوست تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ ہم یہ سب قبول کر لیں گے، مگر جلدی کیا ہے؟ اگر ہم نے فوری طور پر یہ سب مان لیا تو وہ سمجھیں گے ہم کمزور وکٹ پر ہیں، انہیں انتظار کروانا چاہیے۔ بھٹو واپس آئے، پروفیسر غفور اور مولانا مفتی محمود کو بتایا کہ انہیں مزید مشاورت کے لیے وقت درکار ہے۔ بعد ازاں بھٹو نے پریس کانفرنس کی اور پی این اے کی مذاکراتی ٹیم پر برس پڑے۔ رات کے 1 بج چکے تھے، یعنی 4 جولائی کی منحوس تاریخ آ چکی تھی۔ امریکی سفیر آرتھر ہامل نے ہنگامی طور پر ذوالفقار علی بھٹو سے ملاقات کی اور انہیں خبر دی کہ فوج اقتدار پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بنا چکی ہے۔ اب بھٹو کے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ اگلے روز پی این اے کی قیادت سردار عبدالقیوم خان کے ہاں کھانے پر جمع ہوئی۔ ایئر مارشل اصغر خان پی این اے کی مذاکراتی ٹیم پر برس پڑے اور ان پر دغا بازی کا الزام عائد کرتے ہوئے اجلاس سے اٹھ کر چلے گئے۔ ادھر بھٹو نے کابینہ کا اجلاس بلایا، آرمی چیف جنرل ضیاء الحق سے بات چیت کی اور پھر اپنے قریبی ساتھیوں کو مشاورت کے لیے ایوان وزیر اعظم بلا لیا۔ تقریباً 11:30 بجے بھٹو نے پریس کانفرنس کی اور اعلان کیا کہ پی این اے سے تمام امور پر اتفاق ہو چکا ہے اور جو مسودہ دیا گیا ہے وہ ہمیں قبول ہے۔ بھٹو نے کہا کہ کل یعنی 5 جولائی کو پی این اے سے طے پانے والے معاہدے پر دستخط کر دیے جائیں گے، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی کیونکہ آپریشن فیئر پلے کی کارروائی شروع ہو چکی تھی۔ جنرل ضیاء الحق کے اقتدار پر قبضہ کیے جانے کے بعد پیپلز پارٹی اور پی این اے کے رہنماؤں کو سہالہ ریسٹ ہاؤس لے جایا گیا، مگر دونوں کو الگ بیرکوں میں رکھا گیا۔ سردار شیرباز خان مزاری لکھتے ہیں کہ کچھ دیر بعد حفیظ پیرزادہ نے قریب آ کر کہا، اپوزیشن والے بھی یہی ہیں، دور ہونے کی وجہ سے میں ان کی تصحیح نہ کر سکا کہ اب جب کہ حکومت نہیں رہی تو اپوزیشن کیسی؟ میرے دوست، اب ہم حکومت ہیں نہ اپوزیشن، ہم سب قیدی ہیں۔ جنرل ضیاء الحق جو بطور آرمی چیف بلوچ اور پشتون رہنماؤں کو رہا کرنے کے سخت خلاف تھے، وہ مارشل لا لگانے کے بعد خود چل کر انہیں ملنے گئے۔ اس موقع پر ولی خان نے وہ مشہور زمانہ جملہ کہا کہ اب قبر ایک ہے اور مردے 2، اگر آپ نے بھٹو کو دفن نہ کیا تو یہ قبر آپ کے حصے میں آئے گی۔ ولی خان کو پہلے سی ایم ایچ راولپنڈی منتقل کیا گیا اور پھر ان سمیت 14 پشتون رہنماؤں کو رہا کر دیا گیا۔ سردار عطا اللہ مینگل جو علیل تھے، جنرل ضیاء الحق نے نہ صرف انہیں ضمانت پر رہا کیا بلکہ سرکاری خرچ پر بیرون ملک علاج کے لیے ہیوسٹن بھجوا دیا۔ جنرل ضیاء نے نواب خیر بخش مری سے ملنے کی خواہش ظاہر کی، مگر نواب خیر بخش مری نے ملنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جب تک لیفٹیننٹ جنرل غلام محمد ملک بلوچستان کے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ہیں، وہ کسی قسم کی بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جنرل ضیاء الحق نے سردار شیرباز خان مزاری کے ذریعے نواب خیر بخش مری سے پوچھا کہ آپ کسے گورنر بلوچستان اور مارشل لا ایڈمنسٹریٹر دیکھنا چاہتے ہیں۔ جنرل رحیم الدین جب کوئٹہ میں جونیئر افسر کے طور پر تعینات تھے تو نواب خیر بخش مری کوئٹہ کلب میں ان کے ساتھ ٹینس کھیلا کرتے تھے، چنانچہ نواب خیر بخش مری نے ان پر اعتماد کا اظہار کیا اور پھر جنرل رحیم الدین کو گورنر بلوچستان اور صوبائی مارشل ایڈمنسٹریٹر لگا دیا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے اقتدار سے محروم ہونے کے بعد لوگوں نے کیسے آنکھیں ماتھے پر رکھ لی، اس کا اندازہ سردار شیرباز خان مزاری کی کتاب میں بیان کیے گئے ایک واقعہ سے ہوتا ہے۔ سردار شیرباز خان مزاری لکھتے ہیں کہ ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کے گاؤں گڑی خدا بخش اور ان کے کزن ممتاز بھٹو کے گاؤں رتو ڈیرو میں خطاب کیا۔ بھٹو کے بدترین سلوک کے باوجود میں اس پر تنقید کرنے سے گریزا تھا کیونکہ اب وہ جیل میں تھا، مگر این ڈی پی کے دیگر رہنماؤں کے سوچنے کا انداز یہ نہ تھا۔ بہت سو نے بھٹو کے خلاف سخت تقریریں کی، مگر ان میں سے سب سے زیادہ تلخ تقریر این ڈی پی سندھ کے صدر حاکم علی زرداری نے کی، جن کے صاحبزادے آصف علی زرداری نے بعد ازاں بے نظیر بھٹو سے شادی کی۔
سردار شیرباز خان مزاری جو کسی کی حب الوطنی پر شکوک و شبہات کا اظہار کرنے کے قائل نہیں، انہوں نے اپنی اس کتاب میں غلام مصطفیٰ کھر کو غداری کا مرتکب قرار دیا ہے، کیونکہ ان کے مطابق غلام مصطفیٰ کھر نے بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی سے براہ راست ملاقات کی اور ضیاء کا تختہ الٹنے کے لیے ہتھیاروں کی صورت میں امداد مانگی، اور پھر انہی کی تحریک پر فوج کے چند جونیئر افسروں نے ضیاء الحق کو ٹھکانے لگانے کے لیے فوجی بغاوت کا منصوبہ تیار کیا جو ناکام ہو گیا۔ جنرل ضیاء الحق کے اقتدار سنبھالنے کے بعد اپوزیشن جماعتوں کا اتحاد پی این اے تاش کے پتوں کی مانند بکھر گیا۔ سب سے پہلے ایئر مارشل اصغر خان اس اتحاد کی صدارت نہ ملنے پر الگ ہوئے، ان کے الگ ہونے پر علامہ شاہ احمد نورانی بھی ساتھ چھوڑ گئے۔ سب جماعتیں ضیاء الحق کی دعوت پر اقتدار میں شامل ہونا چاہتی تھی، جبکہ این ڈی پی کے سربراہ کی حیثیت سے شیرباز خان مزاری فوجی حکومت کا حصہ بننے کے سخت خلاف۔ پی این اے میں شامل جماعتیں اقتدار پانے کو کس قدر بے تاب تھیں، یہ تفصیل بھی اس کتاب میں دستیاب ہے۔ سردار شیرباز خان مزاری صفحہ نمبر 511 پر لکھتے ہیں کہ قومی حکومت تشکیل دینے سے متعلق ضیاء الحق کی تجویز کو پی این اے میں قبولیت حاصل ہو چکی تھی۔ جماعت اسلامی کے امیر میاں طفیل محمد تو اس حد تک چلے گئے کہ ان کے خیال میں وہ تمام سیاسی جماعتیں جو اس نئی حکومت میں شمولیت سے انکار کرتی ہیں ان پر پابندی لگا دینی چاہیے اور انہیں آئندہ انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ پی این اے کے سربراہ مولانا مفتی محمود نے حکومت میں شمولیت کا اعلان کر دیا تو سردار شیرباز خان مزاری کی جماعت این ڈی پی نے اس سیاسی اتحاد سے علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ اقتدار کی ہوس میں کیسے جوتوں میں دال بٹ رہی تھی، شیرباز خان مزاری نے اس صورتحال پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ نوابزادہ نصر اللہ خان اپنی چھوٹی سی جماعت پی ڈی پی کے لیے 3 وزارتوں کا مطالبہ کر رہے تھے، انہیں 2 وزارتیں دی گئی مگر وہ مطمئن نہ تھے۔ آخرکار جنرل ضیاء الحق بھڑک اٹھے اور کہا کہ 2 وزارتیں لینی ہیں تو لیں، نہیں تو جائیں۔ اس کے بعد جنرل ضیاء الحق نے ایک موقع پر برسرعام یہ کہہ کر نوابزادہ نصر اللہ خان کا مذاق اڑایا کہ وہ اور ان کی پوری پی ڈی پی ایک تانگے میں سما سکتی ہے۔ جنرل ضیاء الحق کی طرف سے سردار شیرباز خان مزاری کو اس قومی حکومت کا سربراہ یعنی وزیر اعظم بننے کے لیے راضی کرنے کی کوششیں کی جاتی رہیں مگر وہ یہ عہدہ قبول کرنے کو تیار نہ ہوئے۔ خیبر پختونخوا کے گورنر جنرل فضل حق سردار شیرباز خان مزاری کے کلاس فیلو اور دوست تھے۔ وہ ملنے آئے اور جنرل ضیاء الحق کی طرف سے وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے کی پیشکش کی۔ جب شیرباز خان مزاری نہ مانے تو جنرل فضل حق نے کہا اگر تم نہیں مانتے تو میں ابھی لندن جا کر ولی خان کو اس عہدے کی پیشکش کروں گا۔ شیرباز خان مزاری نے کہا جو جی چاہے کریں مگر ولی خان بھی پارٹی سربراہ کی حیثیت سے میرے اس فیصلے کے پابند ہیں کہ این ڈی پی کا کوئی شخص فوجی حکومت میں عہدہ قبول نہیں کرے گا۔ جنرل فضل حق نے ولی خان کو وزارت عظمیٰ کی پیشکش کی تو اس نے پارٹی کی اجازت ملنے پر 2 شرائط کے عوض یہ عہدہ قبول کرنے پر رضامندی ظاہر کی۔ ان کی شرائط میں سے ایک تو یہ تھی کہ اس پیشکش کو پبلک کیا جائے اور دوسری یہ کہ انہیں ایسی یقین دہانی کروائی جائے کہ وہ عوام سے خطاب کر کے 1973 کے آئین کے تناظر میں الیکشن کروانے کی تاریخ کا اعلان کر سکے۔ ضیاء الحق کو یہ دونوں شرائط قبول نہ تھی۔ سردار شیرباز خان مزاری کے مطابق بعد ازاں غلام مصطفیٰ جتوئی کو وزیر اعظم بنانے کی پیشکش کی گئی اور وہ مان بھی گئے مگر جلد ہی اقتدار کا ہما ان سے روٹ گیا اور وہ وزیر اعظم نہ بن سکے۔ دراصل غلام مصطفیٰ جتوئی نے دبئی میں غلام مصطفیٰ کھر سے خفیہ ملاقات کی۔ اس ملاقات کی خبر جنرل ضیاء الحق تک پہنچی تو وہ جتوئی سے بددل ہو گئے اور یہ پیشکش واپس لے لی۔ سردار شیرباز خان مزاری کو بعد ازاں بھی شریک اقتدار کرنے کی کوششیں کی جاتی رہیں۔ ایک موقع پر انہیں امریکہ میں پاکستانی سفیر بنا کر بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا۔ بعد ازاں ان سے کسی بھی صوبے کے گورنر کا منصب سنبھالنے کی پیشکش کی گئی۔
انہیں گورنر بنانے کی پیشکش ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں بھی کی جاتی رہی، لیکن سردار شیرباز خان مزاری کے لیے ان عہدوں کی کوئی وقت نہ تھی۔ جنرل ضیاء الحق نے تہران میں گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ آئین کیا ہے؟ چند صفحات کا مجموعہ جسے میں جب چاہوں پھاڑ کر پھینک دوں۔ جنرل ضیاء الحق نے سیاستدانوں کی تصدیق کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ ان سیاستدانوں کا کیا ہے، میں جب اشارہ کروں یہ دم ہلاتے ہوئے چلے آئیں گے۔ سردار شیرباز خان مزاری وہ واحد سیاستدان تھے جنہوں نے ضیاء الحق سے اس توہین آمیز بات پر جواب طلبی کی۔ جنرل ضیاء الحق سے ملاقات کے دوران سردار شیرباز خان مزاری نے وضاحت مانگی تو جنرل ضیاء الحق نے پہلے یہ کہہ کر جان چھڑائی کہ سردار صاحب آپ تو جانتے ہیں میڈیا کس طرح غلط بیانی کرتا ہے۔ جب سردار شیرباز خان مزاری نے وضاحت پر اصرار کیا تو جنرل ضیاء الحق نے مجرمانہ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، میرا یقین کریں یہ جملے آپ کے لیے نہیں تھے۔ پھر ضیاء الحق نے وہاں موجود چند سیاستدانوں کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میں نے جن لوگوں کے بارے میں یہ بات کی تھی وہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ سردار شیرباز خان مزاری جنرل ضیاء الحق کے جواب سے مطمئن نہ ہوئے اور مطالبہ کیا کہ یہ بیان واپس لینے کے لیے خبر جاری کی جائے۔ سب کی موجودگی میں جنرل ضیاء الحق نے وہاں موجود جنرل کے ایم عارف کو کہا کہ پہلی فرصت میں تہران والے بیان کو واپس لینے کی خبر جاری کی جائے، مگر یہ وعدہ بھی 90 دن میں انتخابات کروانے کے وعدے کی طرح وفا نہ ہوا۔ سردار شیرباز خان مزاری اس بات سے اس قدر بددل ہوئے کہ انہوں نے جنرل ضیاء الحق سے آئندہ نہ ملنے کا عہد کر لیا۔ کچھ عرصہ بعد یوم پاکستان کی پریڈ تھی جس میں وہ مدعو تھے، مگر انہوں نے اس تقریب میں شریک ہونے سے معذرت کر لی۔ سردار شیرباز خان مزاری کے بیٹے کی شادی تھی۔ ان کے دوست جنرل فضل حق نے ٹیلی فون کر کے کہا کہ جنرل ضیاء الحق اس شادی کی تقریب میں آنا چاہتے ہیں، انہیں کارڈ بھیجو۔ سردار شیرباز خان مزاری نے جنرل ضیاء الحق کو مدعو کرنے سے انکار کر دیا۔ جنرل فضل حق نے دھمکی دی کہ اگر جنرل ضیاء الحق کو کارڈ نہ بھیجا تو میں بھی شادی میں نہیں آؤں گا، مگر پھر بھی سردار شیرباز خان مزاری نہ مانے۔ سردار شیرباز خان مزاری ایک بار پھر اپوزیشن کی طرف چلے گئے کیونکہ وہ جمہوریت پر پختہ یقین رکھنے والے انسان تھے۔ انہوں نے جنرل ضیاء الحق کے خلاف تحریک چلانے کے لیے بیگم نصرت بھٹو کی طرف دست تعاون بڑھایا۔ انہیں ایم آر ڈی کی نیشنل ایکشن کمیٹی کا سربراہ بنا دیا گیا۔ سردار شیرباز خان مزاری لکھتے ہیں کہ ایم آر ڈی کی تشکیل کے لیے اجلاس جاری تھا کہ اچانک بے نظیر بھٹو کمرے میں داخل ہوئی اور اپنی والدہ نصرت بھٹو کو ملامت کرتے ہوئے کہنے لگیں، آپ ان لوگوں کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتی ہیں جن کے ہاتھ میرے بابا کے خون سے رنگے ہوئے۔ نصرت بھٹو نے میری موجودگی میں بے نظیر کو ڈانٹتے ہوئے یاد دلایا کہ میرا بھٹو سے کس طرح کا تعلق تھا۔ نصرت بھٹو نے یہ بھی کہا کہ پی این اے کے رہنماؤں میں یہ واحد سیاستدان ہیں جنہوں نے بھٹو کو پھانسی دیے جانے کی کھل کر مذمت کی اور مجھے تعزیتی پیغام بھی بھیجا۔ یہ تھے سردار شیرباز خان مزاری جو زندگی بھر جمہوریت کے لیے سرگردہ رہنے کے بعد مایوس ہوتے چلے گئے۔ 5 دسمبر 2020 کو ان کی ڈس ایلیونمنٹ کا سفر ختم ہوا اور یہ عظیم انسان دنیا سے رخصت ہوا تو کسی کو احساس تک نہ ہوا کہ ہم نے کسے کھو دیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 033284105337 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔